روس کے یوکرین پر حملے نے 2017 میں اسپیشل امیگرنٹ ویزا پر افغانستان سے امریکہ آنے والے رشاد احمدی کی افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کی یاد تازہ کر دی۔ ہمارے دل ان کے لیے رو رہے ہیں اور ہم پوری طرح یوکرینی عوام کے ساتھ ہیں۔ لیکن رشاد کہتے ہیں کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد افغان مہاجرین کی مشکلات سے حکومت اور عوام کا دھیان ہٹ گیا ہے۔ پچھلے 20 سال ہم جمہوری دنیا کے ساتھ کھڑے رہے، تو اب افغانستان کے غریب عوام کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا گیا اور بھلا دیا گیا، اور وہ ایک آزاد زندگی جینے کا خواب دیکھنے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ کنیڈیکٹ کے شہر نیو ہیون میں افغان خواتین اور بچوں کے لیے پروگرامز چلانے والی فرشتے گانجاوی بھی یوکرینی جنگ کا اثر محسوس کر رہی ہیں۔ ہمیں کم عطیات مل رہے ہیں اور فنڈنگ کے لیے اپلیکیشنز کم منظور ہو رہی ہیں۔ ہمیں ایک ڈونر نے زوم کال کے دوران کہا کہ انہیں اب اپنا فوکس یوکرین میں جاری جنگ پر رکھنا ہے۔ لوگ اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ ابھی بھی افغانستان ایک انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ ریاست نیو یارک میں ہارٹس اینڈ ہومز فار ریفیوجیز ہائیس اور کیتھولک چیریٹی جیسی تنظیمیں پچھلے کئی سالوں سے تشدد سے بھاگ کر امریکہ آنے والے افغانوں کی یہاں آباد کاری میں مدد کر رہی ہیں۔ جو افغان یہاں آ چکے ہیں اور جنہیں ابھی افغانستان سے نکالا نہیں جا سکا ہے اور جن کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے، ان کے لیے جاری کام پر واقعی اثر ہوا ہے اور انہیں یہاں بسانے کی سطح اور رفتار میں کمی آئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یوکرین کا بحران کچھ اس طرح میڈیا پر چھا گیا کہ دوسرے پناہ گزینوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ اس میں صرف افغانی نہیں بلکہ روہنگیاز، ایتھیوپین، صومالی، شامی اور کئی دوسرے پناہ گزین گروپ بھی شامل ہیں۔ امریکی حکومت کے ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام، اسپیشل امیگرنٹ ویزا اور ہیومینیٹیرین پرول، یہ تین راستے ان افغانوں کے سامنے ہیں۔ اب تک 40,000 سے بھی زیادہ افغان ہیومینیٹیرین پرول کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کارروائی سست اور شرائط سخت ہے۔ افغانستان میں امریکی قونصلیٹ بند ہونے کی وجہ سے بھی وہاں سے لوگ اسپیشل امیگرنٹ ویزا یا پرول کے لیے اپلائی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ریفیوجی سیٹلمنٹ کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی پناہ گزین آبادی پر پوری توجہ دے پا رہے ہیں، لیکن جب یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ری سیٹلمنٹ ایجنسیز کے مطابق 1 لاکھ یوکرینی مہاجروں کو پناہ دینے کے حکومت کے وعدے سے افغان مہاجروں کے لیے پروسیس اور بھی سست ہو سکتا ہے۔ لوگ ہمیں روزانہ فون کرتے ہیں اور ان افغانوں کی ای میلز آتی ہیں جو یہاں آ چکے ہیں لیکن اپنے خاندانوں کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو کسی طرح اپلائی تو کر پائیں گے لیکن پروسیس میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ تو واضح طور پر لوگوں کو مدد کی اب بھی ضرورت ہے کیونکہ ان کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ کمیونٹی میں کام کرنے والے افغان امریکی کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے امریکہ میں ہیومینیٹیرین پرول پر آنے والے ہزاروں افغانوں کو مستقل رہائش کا حق بحال کرنا۔ کانگریس کو افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ کو جلد لانا اور پاس کرانا چاہیے اور افغانوں سے کیے اپنے وعدے کو نبھانا چاہیے، اور اسپیشل امیگرنٹ ویزا کی اپلیکیشنز بھی تیزی سے پروسیس کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتایا کہ جنگ کی وجہ سے امریکہ آنے کی کوشش کر رہے یوکرینیوں کے لیے دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی حکومت افغان ایسائیویز اور دوسرے اہل افغانوں کو امریکہ لانے کے لیے پرعزم ہے۔ عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔